سستی کے مارے جب سویا ہوا اٹھا تو اس نے دیکھا کہ شام ہو چکی تھی۔ وہ اس پتھر کو لے کر دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا تاکہ ڈھیر سا آئرن خرید کے لا سکے، لیکن اچانک سے اس کے سامنے کون آ گیا، یہ ہم اس کہانی میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا عمیر۔ وہ بہت سست تھا، وہ کوئی کام وقت پر نہیں کرتا تھا، روز آج کا کام کل اور کل کا کام پرسوں پر ڈالتا، رات کا کام صبح اور صبح کا کام شام پر ڈالتا۔ اس عادت کی وجہ سے سب اس سے بہت تنگ تھے۔ اس کے ٹیچرز بھی اس کی اس عادت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اس کے ٹیچرز سوچتے تھے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ وہ سدھر جائے اور آج کا کام آج ہی کرتے۔ اور پھر ایک دن اس کے ایک ٹیچر نے اس کے لیے بہت ہی عمدہ طریقہ سوچ لیا اور وہ فوراً ہی اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے وہاں سے نکل پڑے۔ شام کا وقت تھا، عمیر اپنے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے ٹیچر اس کے گھر پر آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا پتھر ہے۔ عمیر کے ٹیچر نے وہ پتھر عمیر کو دیا اور کہا، یہ بہت قیمتی پتھر ہے، اس کو تم کل شام تک اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ اس پتھر کو تم لوہے کے ساتھ جب رگڑو گے تو وہ لوہا سونا بن جائے گا، اور کل شام تک تم جتنا چاہے سونا بنا سکتے ہو، مگر یاد رکھنا کل شام کو میں تم سے یہ واپس لے لوں گا۔ عمیر وہ پتھر لے کر گھر کے اندر آ گیا اور بہت خوش ہوا کہ میں کل شام تک بہت ڈھیر سا سونا بنا لوں گا، مگر وہ سوچنے لگا کہ میں اتنا ڈھیر سارا لوہا لاؤں گا کہاں سے۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں مارکیٹ جا کر ڈھیر سارا لوہا لے کر آتا ہوں تاکہ میں کل تک بہت سا سونا بنا لوں، مگر پھر اس کی نیت بدل گئی کہ پہلے کھانا کھا لوں اور آرام کر لوں، کل شام تک بہت وقت ہے، کیوں نہ میں صبح جا کر مارکیٹ سے ڈھیر سارا لوہا لے آؤں۔ عمیر نے سکون کے ساتھ رات کا کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد چڑھ کر تسلی سے سو گیا۔ رات بھر خواب میں وہ یہی دیکھتا رہا کہ جب وہ امیر ہوگا تو وہ کیا کرے گا۔ اس نے پوری رات بہت سی پلاننگز کری تھیں۔ صبح کو اٹھ کر اس نے اچھے سے ناشتہ کیا اور سوچا کہ اب وہ مارکیٹ جائے، مگر اسے ناشتہ کرنے کے بعد بہت سستی آ گئی۔ اس نے فوراً سے سوچا کہ شام تک تو بہت وقت ہے، میرے ٹیچر ویسے بھی شام کو آئیں گے، میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اتنی گہری نیند سو گیا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ڈھل چکی تھی اور وہ فوراً سے پریشان ہو گیا کیونکہ اب تو ٹیچر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ عمیر بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکلا تاکہ وہ فوراً سے مارکیٹ جا کر کچھ لوہا خرید کے لا سکے، مگر دروازے پر اپنے ٹیچر کو دیکھ کر وہ فوراً چونک اٹھا۔ اس کے ٹیچر نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے وہ کالا پتھر لے لیا اور اسے کہا کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، مگر عمیر نے بہت منت کی کہ اسے وہ پتھر کچھ لمحے کے لیے ہی دے دیا جائے، مگر اس کے ٹیچر نے کہا، یہ پتھر اب تمہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ملے گا۔ عمیر نے بہت منت کی کہ وہ کچھ پل کے لیے ہی اسے وہ پتھر دے دیں، مگر اس کے ٹیچر نے کہا، تم ایک سست انسان ہو، نہایت سست، اور سست انسان اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تمہارے پاس پورے 24 گھنٹے تھے، اگر تم چاہتے تو تم بہت ڈھیر سارا سونا بنا لیتے، لیکن تم نے اپنی سستی کی وجہ سے یہ موقع گوا دیا۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ عمیر اپنے ٹیچر کے سامنے بہت شرمندہ کھڑا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں امیر ہونے کا یہ چانس اپنی سستی کی وجہ سے گنوا دیا تھا، لیکن اسے یہ سمجھ آ گیا تھا جو اس کے ٹیچر اسے سمجھانا چاہ رہے تھے کہ سستی بہت بری چیز ہے، اور اس نے اپنے ٹیچر سے آئندہ کبھی بھی سستی نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ تو بچوں، یاد رکھو، جو بھی کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے، آج کا کام کل پر کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ وقت کبھی بھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم زندگی میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اپنا وقت دے کر، مگر اپنا سب کچھ دے کر ہم وقت کو کبھی بھی واپس نہیں لا سکتے۔ Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, comment and share my channel.